السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے مکر کیا، ایک مکر یا انہوں نے تدبیر کی، ایک تدبیر کرنا، اور ہم نے خفیہ تدبیر کی، ایک تدبیر۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہ جانتے تھے۔ فَانظُرْ، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ مکرہم، کیسا ہوا انجام ان کے مکر کا۔ انا دمرناہم، کہ ہم نے تباہ کر دیا انہیں، وقومہم، اور ان کی قوم کو، اجمعین، سب کو۔ فتلک بیوتہم، اور ان کے گھر، اب یہ ان کے گھر، خاویۃ بما ظلموا، گرے پڑے ہیں ان کے ظلم کے سبب۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لقوم یعلمون، لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وانجینا الذین آمنوا، اور ہم نے نجات دی وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ پرہیزگاری کرتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا تھا کہ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام جہاں عبادت کرتے ہیں، جب وہ نماز کو آئیں تو اسی وقت راہ میں ہی ان کا کام تمام کر دو، الیاذ باللہ، پھر وہاں سے لوٹ کر اس کے گھر والوں کو ختم کر دو۔ اور اس مشورہ اور ارادے سے جب وہ پہاڑی پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑھکتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے غار میں گھسے۔ چٹان آ کر غار کے منہ پر اس طرح رک گئی کہ غار کا منہ بالکل بند ہو گیا، اور سب کے سب ہلاک ہو گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ اس چیز کا نام ہوتا ہے خاص خفیہ تدبیر۔ اللہ کی تدبیروں کے مقابلے میں بھلا انسان کی کیا مجال کہ وہ بے وقوفی کرے اور اپنی تدبیریں بناتا پھرے۔ یہ خود بھی تباہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ تباہ کیا۔ 3 دن کے بعد ہولناک زلزلہ آیا، ایک ہی چیخ سے ساری آبادی تباہ ہو گئی، اور ان کا ایسا ستیہ ناش ہوا کہ کوئی نام لینے والا بھی ان کا باقی نہ رہا۔ مکہ والے تبوک کے راستے سے شام کا سفر کرتے تو وادی القریٰ سے گزرنا ہوتا، جہاں سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اس وقت موجود تھے۔ آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم آ گئے ہو بے حیائی پر، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے ہو، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آئے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت رانی کے لیے، مِن دُونِ النِّسَاءِ، عورتوں کے سوا، عورتوں کو یعنی چھوڑ کر، بل انتم، بلکہ تم، قوم تجہلون، تم جہالت کرنے والے ہو۔ فما کان جواب قومہ، پس نہ تھا اس کی قوم کے پاس جواب، الا ان قالوا، مگر صرف یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ نکال دو لوط علیہ السلام کے ساتھی اپنے شہر سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک وہ لوگ پاکیزگی پسند کرتے ہیں۔ فانجیناہ، سو ہم نے اسے بچا لیا، واہلہ، اور اس کے گھر والے، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرناہا، ہم نے اسے ٹھہرا دیا، من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وامطرنا، اور ہم نے برسائی علیہم ان پر، مطرن، ایک بارش، فساء مطر المنذرین، سو کیا ہی برا ہے بارش ڈرائے گئے۔ قل الحمد للہ، فرما دیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وسلام، اور سلام ہے، علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اس کے بندوں پر وہ جنہیں چن لیا۔ اللہ، کیا اللہ، خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ ہوس سے ان کا دماغ خراب تھا، شہوت کا پردہ ان کی آنکھوں پہ پڑا ہوا تھا، زنا کاری کی بھی حدود سے
بڑھ کر انہوں نے لواطت کو مرکز شہوت بنا لیا۔ ایک نہیں دو نہیں، پوری قوم کی قوم اس خلاف فطرت حرکت میں مشغول ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جو ان کی طرف پیغمبر بن کر آئے ان کو نصیحت کی کہ قانون فطرت بھی سمجھایا، عذاب خداوندی سے ڈرایا، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، الٹا وہ لوط علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بد کرداری کی برائی کھول کر سمجھائی کہ تم ایسا نہ کرو، تم جان بوجھ کر دیوانے بن رہے ہو اور جاہلوں جیسے کام کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے، ظالم لوگ ایک تو دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ لوط اور اس کے گھرانے کو بستی سے نکال کر باہر کر دو، ورنہ یہ اسی طرح ہمارے ناک میں دم کرتا رہے گا۔ یہ اپنے آپ کو بڑا پاک صاف بنانا چاہتا ہے، تو پھر یہاں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہم ناپاکوں میں ان کا کیا کام ہے، یہ اپنے اور کہیں جا کے بسیں۔ ہاں، وہ تمام جنہوں نے لوط علیہ السلام کی نصیحت ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی بد افعالی اور بدستور اس کو جاری رکھا، تو ان کی ساری بستی الٹ گئی اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، ساری آبادی زمین کے اندر دھنس گئی۔ عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی نفس کی شرارت اور شیطان کی خباثت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم من السماء، اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی کو، فانبتنا به، اگائے ہم نے اس سے، حدائق ذات بہجہ، باغ بارونق، ما کان لکم، نہ تھا تمہارے لیے، ان تنبتوا کہ تم اگاؤ، شجرہا، ان کے درخت، الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود اللہ کے ساتھ، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ کج روی کرتے ہیں۔ امن جعل الارض، بھلا کون بنایا، کس نے بنایا زمین کو، قرارن قرارگاہ، وجعل خلالہا، اور اس کے درمیان کر دیا، انہارن ندی نالے نہریں، وجعل لہا، اور بنا دیا اس کے لیے، رواسیا پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنایا دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ یعنی حد فاصل۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر، بھلا کون قبول کرتا ہے بے قراری کو، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور وہ دور کرتا ہے برائی کو، ویجعلکم، اور تمہیں بناتا ہے، خلفاء الارض، نائب زمین میں، الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ، قلیلا ما تذکرون، تھوڑے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ امن یہدیکم، بھلا کون تمہیں راہ دکھاتا ہے، فی ظلمات البر، اندھیروں میں خشکی، والبحر، اور سمندر میں، ومن یرسل الریاح، اور کون چلاتا ہے ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری دینے والی، بین یدی رحمتی، پہلے اس کی رحمت، الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود اللہ کے ساتھ ہے، تعالی اللہ عما یشرکون، برتر ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، بھلا کون پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، ومن یرزقکم من السماء، اور کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے، والارض، اور زمین سے، الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ، قل، آپ فرما دیں، ہاتوا، لے آؤ تم، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ تو عزیز طلباء، امن خلق سے جو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر اللہ فرما رہے ہیں اور اللہ بیان فرما رہے ہیں، کیسے عجیب و غریب سوالوں کے ساتھ کہ انتہائی بے بسی ظاہر ہو جائے ان کافروں کی کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ کے سوا۔ اللہ عز و جل پوچھتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کیا اور بھی کوئی کر سکتا ہے کہ اللہ نے آسمان بنائے، کتنے بڑے آسمان، پھر آسمان سے اللہ نے پانی برسایا، زمین بنائی، زمین میں سے کھیتیاں اگائیں، سرسبز و شاداب،
کیا کوئی اور ایسا کر سکتا ہے جو یہ سب کچھ اگائے اور تمہارے لیے یہ سب کچھ کرے؟ کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے؟ جب تم کہتے ہو کہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے، تو پھر اس کے علاوہ کوئی معبود کیوں بناتے ہو؟ بس بات وہی ہے کہ یہ کج روی اختیار کرتے ہیں اور ٹیڑھا پن ہر بات میں یہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا مل جائے جس سے ہم اعتراض کر سکیں اور ہمارے لیے کوئی راستہ نکل آئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تو صحیح، جب تم اللہ کو پکارتے ہو اور تم انتہائی بے قراری اور مجبوری کی حالت میں بھلا کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو ہی تو پکارتے ہو۔ اچھا، تو اس وقت کون سنتا ہے تمہاری اور تم سے وہ پریشانیاں دور کون کرتا ہے؟ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ نے تو تمہیں زمین میں اپنا نائب بھی بنایا ہے۔ تو یہ لازمی آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرنے والا اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ جب پھنس جاتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کو یاد اس طرح کرتے ہو، مشکلات میں یاد کرتے ہو، تو اللہ کے علاوہ کیا تمہارا کوئی معبود ہے؟ جب بھائی کوئی معبود نہیں ہے، وہی اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے، تو پھر اسی اللہ کو ہی یاد کرو اور اسی اللہ کو مان لو، اسی اللہ کو یاد کرتے رہو اور ہمیشہ اسی کی مرضی کے مطابق کام کرو۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے گا۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا عزیز طلبہ کہ دیکھو تو صحیح یار، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، تم خشکی میں ہو، سمندر میں ہو، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں رہنمائی کرتا ہے تمہاری اور تم سیدھے راستے پر چل پڑتے ہو؟ اور اسی طرح کون ہے جو رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے؟ وہ چاہے تو دیکھتے نہیں، آپ کے سامنے یہ حالات اور واقعات گزرے ہیں کہ کتنی قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اسی ہوا کے ذریعے سے۔ تو کیا اللہ جو رحمت والی ہوا بھیجتے ہیں، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے بھیجنے والا؟ تو وہ کہتے ہیں لازمی بات ہے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ان کو چاہیے کہ کیا ہو گیا ان کو، یہ کیوں اللہ کے علاوہ بھی معبود بناتے ہیں، کیوں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ تو شرک سے بہت عالی ہیں، اس کے ساتھ شرک کا تعلق کیا بنتا ہے بھلا؟ پھر اللہ مزید فرماتے ہیں ان سے پوچھیں کہ پہلی دفعہ ان کو کس نے پیدا کیا، پھر ان کو کس نے مارا، پھر دوبارہ ان کو کون اٹھائے گا، آسمانوں سے اور زمین سے رزق کا بندوبست کون کر رہا ہے؟ جب یہ ان کے پاس صرف جواب پھر ہی ایک ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ ہمارے کچھ بھی نہیں کرنے والے، کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کچھ بھی ان سے نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ اللہ کی تصدیق کریں اور رسالت کا اقرار کریں اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا حقیقی معبود مانیں۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں جی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، تو پھر ان سے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے، پھر تم اپنی دلیل لاؤ اور ہمیں دکھاؤ کہ وہ کیسا خدا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، جو یہ سب کچھ الیاذ باللہ اللہ کے علاوہ بھی کرنے والا ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات، فرما دیں نہیں جانتا جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، الغیب غیب کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، وما یشعرون اور وہ نہیں جانتے، ایان یبعثون کب وہ اٹھائے جائیں گے، بل ادارک علمہم بلکہ تھک کر رہ گیا ان کا علم، فی الآخرۃ آخرت کے بارے میں، بل ہم بلکہ وہ فی شک منہا شک میں ہیں اس سے، بل ہم منہا عمون بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں مزید فرمایا گیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمینوں کی یہ جو گہرائی کی باتیں ہیں، ہر ایک چیز کی باتیں ہیں، وہ کون جانتا ہے؟ غیب کی باتیں کیا اللہ کے سوا بھی کوئی جاننے والا ہے جس کو غیب کا علم ہو؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کب مرے گا، کب اٹھایا جائے گا، یہ علم صرف اور صرف
اللہ کے پاس ہے۔ انہوں نے بڑے زور لگائے کہ کسی طریقے سے ہمیں کچھ پتہ چل جائے کہ کب مرنا ہے کب جینا ہے، لیکن ان سے کچھ نہ ہو سکا۔ ان کا علم ہی ختم ہے آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ اس میں تو شک کرتے ہیں اور اندھے ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بس جو مر گیا مر گیا، کیا آئندہ اٹھنا ہے اور کیا حساب اور کیا کتاب۔ لیکن اللہ کے فیصلے میں یہ ہے کہ قیامت برپا ہوگی۔ اللہ رب العزت آخرت اور قیامت کی طرف سے یہ غفلت کے پردے ہمارے دلوں پہ نہ چڑھنے دیں، اور جن کے دلوں پر ہیں اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔